ایسے ہی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحابہ کا کیا مقام ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ کے متعلق کیا ہے، اور مرزا قادینی اور اس کی ذریت کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے متعلق، اور مرزا قادینی کیا لکھ کے گیا اور کیا عقیدہ دے کر گیا قادینیوں کو۔ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا اور افضل جو مقام دیا ہے انبیاء کے بعد وہ صحابہ کو دیا ہے، اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اور ہمارا یہ بھی عقیدہ کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پورے دین کو سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا اور پوری امت تک پہنچایا، محفوظ کیا اور پوری امت تک پہنچایا، قرآن کو یاد کیا اور پوری امت تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کے پورے دین کو محفوظ کیا، ذریعہ صحابہ بنے، اور پوری امت تک پہنچایا، ذریعہ صحابہ بنے۔ اور صحابہ کہ جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرما دیا، تو صحابہ کے بعد کوئی صحابہ کے درجے کو اور مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا مختصر اجمالاً یہ عقیدہ ہے صحابہ کے متعلق۔ مرزا قادینی جہاں پہ شیخین کی گستاخی کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت اور دوسرے بڑے اکابر صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہاں پہ ہی مرزا غلام قادینی عمومی طور پہ تمام صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اور اس کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کہ صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہیں۔ مرزا قادینی کہتے ہیں صرف وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ مرزا قادینی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور میری جماعت میں شامل اور داخل ہو گیا، وہ بھی صحابیت کے درجے کو پہنچ گیا۔ تو اس سے بڑا کفر اور گستاخی اور توہین کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ مرزا قادینی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ وہ غبی تھے، درایت اچھی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ بھول جایا کرتے تھے چیزوں کو، حالانکہ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، مروی ہیں۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ کہ صحابہ میں بھی مقام ہیں، درجات ہیں، رتبے ہیں۔ تو صحابہ تو تمام کے تمام جنتی ہیں، لیکن وہ صحابہ جو 313 جو کہ بدر میں شامل ہوئے، جو بدر کے لڑائی میں شریک ہوئے، ان کے بعد والے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام بہت زیادہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ اب ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے ان 313 بدری صحابہ کے متعلق خاص اللہ تعالیٰ کا ان پہ انعام ہے، رحمت ہے، اور تمام صحابہ میں وہ ممتاز ہیں۔ یہاں پہ مرزا قادینی اور اس کی ذریت، ان کا عقیدہ بھی یہ کہ مرزا قادینی کے خاص وہ 313 وہ لوگ، وہ گستاخ، وہ مرتد اور وہ زندیق ٹولہ 313 کا، ان کو جمع کیا قادینیوں نے، ان کے ناموں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے کتاب مرتب کی، اور اس کتاب کا نام 313 رکھا، اور یہ 313 اسی مناسبت سے رکھا جو اسلام میں بدری 313 صحابہ ہیں۔ تو ہر چیز کی جو انہوں نے مثال یا ہر چیز کو جو تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اسلام سے ہی کی ہے، اور اسلامی اصطلاحات کو اور اسلامی شاعر کو ہی کاپی کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے متعلق یہ ہے کہ اہل بیت وہ صرف آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں، اور اولاد میں بھی صرف حضرت فاطمہ نہیں یا حضرت حسن و حضرت حسین نہیں، بلکہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی ازواج ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، اور یہ لمبی تفصیل ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں ان کا بھی بہت بلند اور اونچا مقام ہے، آپ کے خاندان والوں کا جو ایمان لے کر آئے، کہ وہ صحابی بھی ہیں اور آپ کے خاندان والے بھی ہیں۔ ان کی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ دوہری نسبت ہے۔ تو مرزا قادینی صرف صحابہ کی نہیں بلکہ اہل بیت کے اوپر بھی اس نے جرأت کی اور گستاخی کی، اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے مرزا قادینی، روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج نمبر
194 کے اوپر 194 کے اوپر کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ فَحَازَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِحْدَى الْمَصَائِبِ لَدَيْ نَفَحَةِ الْمِسْكِ قَذْرٌ مُكَنْتَرٌ۔ اب یہاں پہ خود دیکھ لیں آپ کہ کتنی بڑی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ اس کے سامنے ذکر ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، تو کہنے لگا کہ حسین کا ذکر، یعنی کہ حسین اسلام پر ایک مصیبت ہے، اور حسین کا ذکر کرنا اسلام کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے مثال دی اس نے، جیسے نعوذ باللہ کستوری کی خوشبو کے سامنے بھوک کا ڈھیر۔ تو اتنی بڑی توہین اور گستاخی اور اتنی بڑی جرت اور ایسی نازیبا زبان اور الفاظ کا استعمال جس کو ایک مسلمان تصور اور سوچ بھی نہیں سکتا، جو کہ مرزا قادیانی لکھ کر گیا ہے۔ اس کے بعد روحانی خزائن جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 477 کے اوپر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم۔ کہتے ہیں میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین میری جیب میں ہے۔ اب آپ خود تصور کر لیں اور سوچ لیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، اور اتنی بڑی شخصیات کہ آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ میں حسین سے، روایت کا مفہوم ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو یا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کرو۔ تو آپ علیہ السلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت حسنین کریمین پر، ان کے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن پاک کے متعلق کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان الفاظ کو ادا کروایا گیا، اور پھر صحابہ نے سنا اور اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کے بعد اس کو جمع کیا گیا۔ اور قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کو قرآن جیسا مقام حاصل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، اور قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اور قرآن کی جو شان ہے وہ کسی کتاب کی شان نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کسی کتاب کی ایسی شان تھی، نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کتاب کی ایسی شان ہوگی جیسی قرآن کی شان ہے، اس کے کلام کی شان ہے اور اس کے بیان کی شان ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت وہ قرآن پاک کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مرزا قادیانی کے شیطانی الہام کے مطابق قادیان کے قریب نازل کی ہے، اور قادیانی اس کتاب کو یعنی تذکرہ مجموعہ الہامات کشوف اور مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود، تذکرہ یعنی وحی مقدس، قادیانی اس کتاب کو وحی مقدس کا نام دیتے ہیں۔ ہم وحی مقدس کا نام قرآن کو دیتے ہیں، قادیانی اس کتاب کو جس میں مرزا قادیانی نے اپنی شیطانی اور کفریہ اور گستاخانہ باتیں لکھی، اور باس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے وہ ساری گستاخانہ باتوں کو اور اس تمام تفصیلات کو جمع کر کے مرتب کر کے کتاب کی شکل میں پیش کیا اور پبلش کیا اور پرنٹ کیا اور شائع کیا۔ اس کتاب کو قادیانیوں نے تذکرے کا نام دیا، اور تذکرہ دراصل یہ قرآن پاک کا ایک غیر معروف نام ہے، اور قادیانیوں نے اپنی اس کتاب کا نام قرآن پہ ہی رکھا لیکن غیر معروف نام رکھا کہ ہم مسلمان سمجھ نہ سکے، تو قادیانی اس کتاب کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے قرآن پاک کے متعلق، اور وہی کتاب جس کو قادیانی قرآن کا درجہ دیتے ہیں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 548 کے اوپر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا عقیدہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خود کو کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے کیسے مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے کے باوجود قادیانی یہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان مان لو، ہمیں اسلام کے دائرے میں داخل کر لو، ہم مسلمان تسلیم کر لو، تو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ قادیانیوں کو جو ان کے عقائد جاننے کے باوجود کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کی توہین کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اتنی بڑی توہینات